کوئی ایسا عمل جو سنت کے خلاف ہے، کہنے لگا نہیں، تو کہنے لگا اللہ کا شکر ہے، میری سب سے بڑی کرامت ہی یہی ہے کہ میرے اللہ نے مجھے سنت رسول کی اتباع کی توفیق دے رکھی۔ یہ ضروری نہیں کہ ولی وہی ہوتا ہے جو ہواؤں میں اڑنے والا ہو، جو ہاتھ میں آگ کے انگارے پکڑ دے، جو الٹی چھلانگیں لگانے والا ہو، یا سارے کپڑے اتار دے، وہی ولی ہوگا۔ ہم نے ان جو شعبدہ بازوں کا ولی سمجھ لیا ہے، جبکہ ہر مومن اللہ کا ولی ہوتا ہے، اللہ کا دوست ہے۔ مومن ہی جس کی اللہ سے دوستی نہیں تو وہ مومن ہے نہیں۔ تو بھائیو، آج ہم اس چیز کو ڈھونڈتے ہیں، عمل کی طرف آئیے، کتاب و سنت کو تھامیے، والعمل بالتنزیل، جو اللہ نے نازل کیا اس پر عمل کیجیے۔ اور منزل من اللہ، اللہ کی طرف سے نازل صرف دو ہی چیزیں ہیں، وحی الہی، وہ قرآن کی شکل میں ہو یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کی شکل میں۔ اور اگر ہمارا عمل سنت کے مطابق نہیں ہے، قرآن کے مطابق نہیں ہے، تو پھر ہم سمجھ لیں کہ ہم متقی پرہیزگار نہیں ہیں۔ چاہے جتنی مرضی تسبیحاں پھر، جتنے مرضی نفل کچے دھاگے سے لڑ کر عبادت کرتے رہیں، عشاء کے وضو سے فجر کی نمازیں پڑھتے رہیں، سنت کے مطابق نہیں تو عمل کی کوئی حیثیت نہیں، کوئی وقت نہیں ہے۔ اور تیسری صفت تقوی پرہیزگاری کے اندر جو چیز ہم، والقناعۃ بالقلیل، تھوڑے پر قناعت کر لینا، تھوڑے پر راضی ہو جانا۔ اب آج ہم میں سے ہر شخص دیکھے وہ ہم تھوڑے پر راضی ہیں کہ ہائے ہائے کر رہے ہیں، لٹ گئے، بنتا کچھ نہیں۔ تھوڑے پر راضی ہیں کہ نہیں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سب سے اچھا بندہ وہ ہے کہ جس شخص کو من اسلم وروزی کا کفافا وقنعہ، جو بندہ مسلمان ہو گیا، جس کو اسلام کی دولت مل گئی، وروزی کا کفافن، اور کفایت والا اللہ نے رزق دے دیا، وقنعہ، اور اس پہ وہ بندہ راضی ہو، اللہ نے جتنا دیا اس پر اللہ کی تقسیم پر راضی ہو گیا کہ اللہ جو تو نے مجھے دے دیا میں اس پہ راضی ہوں۔ اور میں سمجھتا ہوں اس جہان کے اندر، اس دنیا کے اندر اگر سکون چاہتے ہیں تو یہ بہت بڑا عمل ہے قناعت، کہ جو اللہ نے دے دیا اس پر راضی ہو جائے۔ اللہ میں راضی ہوں تجھ پہ، تیری تقسیم پہ راضی ہوں۔ آج رونے دھونے کیوں ہیں؟ ہر طرف وبیلا کیوں ہے؟ ناشکری کیوں ہے؟ کہ ہم اپنے سے بڑے کی طرف دیکھ رہے ہیں، اپنے سے چھوٹے کی طرف دیکھ رہے ہیں۔ اور میں انظر الی من هو اسفل منکم، اس آدمی کی طرف دیکھو، الی من هو اسفل منکم، جو تم سے نیچے درجے میں۔ ھذا اجدر اللہ تزدروا نعمت ربکم، یہ ذرا لائے کہ تم اللہ کی نعمتوں کے ناشکرے نہیں بنو گے، انکار نہیں کرو گے۔ جب ہر بندہ یہ کہہ دے کہ اللہ میں تیرے لکھے پر راضی ہو گیا، جو تو نے میرے نصیب میں لکھ دیا میں راضی ہوں، تو میں سمجھ اس کی زندگی کی آدھی سے زائد پریشانیاں ختم ہو جائیں گی۔ اور کہیں فرمایا طوبی لمن ہدی الی الاسلام، فرمایا جنت کی مبارکباد ہو شخص کو جس کو اللہ نے اسلام کی دولت دے دی، ورزق کا کفافا، اور اللہ نے اس کو کفایت والا رزق دے دیا، وقانع، اور اس پر وہ بندہ قناعت اختیار کر لے، تھوڑے پر کفایت کر دینا، اس پر راضی ہو گیا، قناعت کر لی، فرمایا وہ بندہ، اس کے لیے جنت کی مبارکباد ہے۔ اور امام شافعی رحمہ اللہ فرماتے ہیں اذا ما كنت ذا قلب قنوع فانت ومالك الدنيا سواء، اگر تمہیں اللہ نے قناعت والا دل دے دیا ہے، تمہیں قناعت اللہ نے عطا فرما دی ہے، تو سمجھ لو فانت ومالك الدنيا سواء، تم اور پوری دنیا کا مالک دونوں برابر ہو جاؤ گے۔ اور میں سمجھتا ہوں ایک طرف ایک شخص کو پوری دنیا دے دی جائے اور قناعت والا دل نہیں دیا گیا، اور ایک طرف ایک شخص کو صرف قناعت والا دل دے دیا، وہ اس سے بہتر ہے، کیونکہ دنیا جتنی مرضی مل جائے وہ راضی نہیں ہوگا۔ امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ فرمایا کرتے تھے الدنیا قلیلها یکفی وکثیرها لا یکفی، یہ دنیا ایک ایسی چیز ہے، قلیلها یکفی، دنیا تھوڑی ہو تو کفایت کر جاتی ہے، وکثیرها لا یکفی، لیکن دنیا کثرت سے ہو تو کفایت نہیں کرتی۔
جتنی کسی کے پاس زیادہ اتنا زیادہ چیخیں مار رہا ہے، اتنا زیادہ رو رہا ہے۔ اور آج اس ملک کی جو باغ دوڑ سنبھالے ہوئے ہیں ان کو دیکھ لیجیے، اتنا اکٹھا کر رہے ہیں، اتنا اکٹھا، شاید کہ صدیوں کی عمر لے کر آئے، پل بھر کا بھروسہ نہیں، دن بھر ہم غم فکر یہی ہے، لوٹ لیجئے، اکٹھا کر لیجئے، پھر بھی ان کا پیٹ نہیں بھرتا، ان کے پیٹوں کی جہنم نہیں بھر رہی، پورا ملک داؤ پہ لگا دیا ہے۔ تو بھائیو، قناعت اختیار کرنا بہت بڑی نعمت ہے۔ اور امام شیخ سعدی جیسے بھی تھے، عقیدے کے لحاظ سے ان کی ایک بات بڑی عمدہ بات ہے، کہتے ہیں کوزہ چشم حریسان پر نشد، حریص اور لالچی آدمی کی کبھی آنکھیں نہیں بھری، چاہے جتنا مرضی مال اکٹھا کرے، تا صدفے کانے نشد پر در نشد، اور اگر سپی اگر ایک قطرے پر کفایت نہ کرے تو کبھی ہیرے کو اپنے اندر بنا نہیں سکتی۔ سپی ایک اللہ نے ایسی چیز بنائی ہے کہ اہل علم لکھتے ہیں کہ رات کی تاریکی میں جب رات ہوتی ہے تو سپی اپنا منہ کھولتی ہے اور بارش یا شبنم کا ایک قطرہ اس کے اندر جاتا ہے، اگر ایک قطرہ چلا جائے اور اپنا منہ بند کر دے تو پھر وہ سمندر کی تہہ میں چلی جاتی ہے اور وہ ایک قطرہ ایک بہترین قیمتی موتی بن جاتا ہے۔ اور اگر سپی منہ کھولے ہوئے رہے اور اس میں ایک قطرے کی بجائے 2 قطرے آ جائیں تو سپی ہلاک ہو جاتی ہے، اس کا منہ پھٹ جاتا ہے اور وہ پھر بچوں کا کھلونا بن جاتی ہے، اپنے اندر قیمتی موتی کو جنم نہیں دے سکی۔ تصور کیجئے، اور یہی حالت ہے اس آدمی کی جو تھوڑے پر کفایت نہیں کرتا، تھوڑے پر کفایت کر لے گا تو سکون میں ہو جائے گا، زندگی پرسکون ہو جائے گی، آخرت کی فکر کرے گا، اور اگر کہے کہ ابھی سیر ہی نہیں ہوا، اور چاہیے اور چاہیے، اسے آخرت کی فکر کی توفیق نہیں ملے گی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یحرم ابن آدم ویشب منہ اثنتان، فرمایا کہ آدم کا بیٹا بوڑھا ہو جاتا ہے، انسان کو بڑھاپا لاحق ہو جاتا ہے، ویشب منہ اثنتان، لیکن اس کی 2 چیزیں جوان رہتی ہیں، الحرص علی العمر، ایک عمر کی لالچ رہتی ہے، چاہے 70-80 سال بھی ہو جائے پھر بھی اس کی تمنا لالچ تھی مجھے اور عمر مل جائے، اور دوسری والحرص علی المال، بوڑھا بھی ہو جاتا ہے پیسے اور مال کا بڑا حریص رہتا ہے، یہ حرص اس کا بوڑھا نہیں ہوتا، خود بوڑھا ہو جاتا ہے لیکن حرص اس کا جوان رہتا ہے۔ تو بھائیو، اللہ ہمیں قناعت اختیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے، یہ قناعت پسندی اللہ ہمارے دل کو کانے دل بنا دے کہ جو اللہ نے دے دیا اس پہ راضی ہو جائے۔ اگر اللہ نے میرے لیے یہی لکھا ہے الرضا بالقضاء، اللہ کے فیصلے پر راضی، کہ اللہ نے میرے لیے یہ مقدر کیا ہے، میرے نصیب میں یہ تھا تو مجھے کیا پریشانی ہے، میرے لیے یہی بہتر ہوگا۔ آج لیوم الرحیل، آخری بات، التزود لیوم الرحیل، ہر وقت آخرت کی فکر میں رہنا۔ وہ نماز کے لیے آ رہا ہے تو اس لیے میرا اللہ مجھ سے راضی ہوتا ہے، میری آخرت بن جائے، وہ کسی پر رحم کر رہا ہے تو اس لیے کہ میری آخرت سنور جائے، وہ اگر کمائی کے لیے بھی جاتا ہے، حاضری معاش کے لیے جاتا ہے، پھر بھی عبادت سمجھ کے جاتا ہے کہ مجھے اللہ نے ذمہ دار بنایا، میرے تحت کسی کے حقوق ہیں، ان کی حقوق کی ادائیگی کے لیے عمل کر رہا ہوں۔ التزود لیوم الرحیل، آخرت کے دن کے لیے سامان سفر اکٹھا کرنا۔ رب تعالیٰ ہمیں خیر الزاد التقوی، سب سے بہترین سامان سفر تقوی پرہیزگاری ہے، اور ہم میں سے ہر کوئی دیکھے کہ میں نے آخرت کے لیے کتنا مال اکٹھا لیا ہے، کتنا سامان اکٹھا کر لیا۔
رب تعالیٰ من اراد الآخرہ وسعى لها سعيها وهو مؤمن فأولئك كان سعيهم مشكورا. جس شخص نے آخرت کا ارادہ چاہا، دنیا کے لیے وہ عمل نہیں کرتا، شہرت کے لیے عمل نہیں کرتا، اپنی عزت کروانے کے لیے عمل نہیں کرتا. من اراد الآخرہ، جو آخرت کا ارادہ رکھتا ہے، وسعى لها سعيها، اور اس کی محنت کوشش تگو تو صرف آخرت کے لیے ہوتی ہے کہ میری آخرت صبر دے، میرا رب مجھ سے راضی ہو جائے، مجھے آخرت کی فکر لاحق ہے. یہ متقی آدمی کی نشانی ہے. یہ تقوی کی وصف، تقوی کی صفت میں شامل ہے التزود لیوم الرحیل، آخرت کے دن کے لیے سامان اکٹھا کرنا. اسی لیے پیارے پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا کہ من جعل الآخرۃ ہمہ جمع اللہ شملہ، جس نے اپنا ہم غم فکر اپنی آخرت کو بنا لیا، جمع اللہ شملہ، اللہ اس کے سارے معاملات سمیٹ دے گا. وجعل غناہ فی قلبہ، اللہ تعالیٰ اس کے دل میں تونگری اور غنا پیدا کر دے گا. وتأتہ الدنیا راغمہ، اور اس کے بعد دنیا بھی حقیر اور ذلیل ہو کر آئے گی. دنیا حقیر ہو کر اس کے قدموں میں آ گرے گی، کیونکہ وہ آخرت کا راہی ہے، اس کی فکر اور سوچ آخرت کے لیے ہے، وہ آخرت کے لیے تگودو کر رہا ہے، آخرت کے لیے محنت کر رہا ہے. کل نفس بما کسبت رہینہ، ہر شخص، ہر جان جو اس نے کمایا ہوگا اس کے عوض اللہ کے ہاں اسے رکھا جائے گا. عمل اچھے ہوں گے تو جنت میں، عمل برے ہوئے تو جہنم میں. اور اس دنیا کی مثال بعض اہل علم نے یوں بیان کی ہے کہ ایک بادشاہ جس کے 3 وزیر تھے، اس بادشاہ نے اپنے تینوں وزیروں کو ایک ایک تھیلا دے دیا اور کہا کہ جاؤ میرے باغ میں چلے جاؤ اور اس میں اپنی مرضی کا یا اس قسم کا اچھا اور عمدہ پھل لے کر آؤ. تینوں وزیر باغ میں چلے جاتے ہیں. ایک نے سوچا بادشاہ کو کون سا پھل پسند ہے، اور پکے اور اچھے اور عمدہ پھل اس نے اپنے تھیلے میں ڈالنے شروع کر دی. دوسرے نے نہ کچے دیکھے نہ پکے دیکھے، جو بھی ہاتھ میں آئے توڑ توڑ کے اپنے تھیلے میں ڈالتا رہا. اور تیسرا جو ہماری طرح کا ذہن رکھتا تھا، کہنے لگا بادشاہ نے کون سے میرا تھیلا چیک کر کے دیکھنا ہے، تھیلا ہی بھرنا ہے، جیسے بھر لیا جائے. اس نے گھاس پھوس پکڑی، پتے پکڑے، کچے بندے جیسے پھل تھے پکڑ پکڑ اس میں ڈالتا گیا، بھرتا گیا. تینوں تھیلے لے کر بادشاہ کے پاس آ گئے. بادشاہ نے اپنے سپاہیوں سے کہا ان تینوں کو ان کے تھیلے سمیت جیل میں ڈال دو. اب تینوں جیل میں چلے گئے. اب جس کے تو عمدہ پھل تھے وہ بڑی خوشی سے کئی دن اس کے زندگی کے گزر گئے، اور جس کے کچھ کچے پکے تھے اس نے کچھ کچے کھا لیے، کچھ پکے کھانے پڑے، جیسے بھی اسے ملے وقت گزارا. وہ کچھ دن اس نے گزارے، ہلاک ہو گیا. اور تیسرا جس نے جیسے تیسے گھاس پھوس پتے اکٹھے کیے تھے اسے وہ کھانے پڑے، اور 1-2 دن کے بعد وہ ہلاک ہو گیا. تو بھائیو، اللہ نے ہم سب کو ایک تھیلا دے کر دنیا میں بھیجا ہے. اب ہم نے دیکھنا کہ ہم اس تھیلے کو کیسے بھر رہے ہیں. اللہ نے فرمایا جو میری منشا کے مطابق، میرے نبی کے طریقے کے مطابق عمل کرے گا، گویا کہ وہ پکے پھل اکٹھے کر رہا ہے، وہ آخرت کی ہمیشہ ہمیش کی زندگی جیے گا. اور جس نے کہا چلو پکے پکڑ لو، کچے کیا پکے کیا، عمل سنت کے مطابق کرو، یا جیسا بھی ہو عمل ہی کرنا ہے، عبادت ہی کرنی ہے، جیسی تیسی سنت کے مطابق ہی غیر مطابق ہی پر تھیلا بھرتے گئے ہم. اور تیسرا جس نے کہا بھی کیا ضرورت ہے، پتہ نہیں دوبارہ اٹھنا ہے کہ نہیں اٹھنا، دوبارہ زندگی ہونی ہے کہ نہیں ہونی. اور رب تعالیٰ نے کیا فرمایا فمن کان یرجو لقاء اللہ فلیعمل عملا صالحا، جو شخص اللہ کی ملاقات کی امید رکھتا ہے، جسے پتہ ہے، جسے یقین ہے کہ میری رب سے ملاقات ہونے والی ہے، فلیعمل عملا صالحا، وہ عمل صالح کو بجا لائے.
ولا یشرک بعبادت ربہ احدا، اور اللہ کی عبادت میں، اس کی بندگی میں، اس کے اعمال صالح اس کے لیے کرنے میں کسی کو شریک نہ ٹھہرائے۔ آج ہم نے دیکھنا کہ ہم اس بھیجے ہوئے مالک نے جو ہمیں بھیجا ہے تھیلا بھرنے کے لیے، ہم اس تھیلے میں کیسے پھل اکٹھے کر رہے ہیں، کیسے اعمال اس کے اندر ڈال رہے ہیں۔ وَكُلَّ إِنسَانٍ أَلْزَمْنَاهُ طَائِرَهُ فِي عُنُقِهِ، اللہ نے ہمیں ہر انسان کو اس کا تھیلا، اس کا اعمال، اس کا صحیفہ اس کے گلے میں لٹکا دیا جائے گا، اور اللہ اس کے سامنے بکھیر دے گا، اقرا کتابک، اب اپنے مکتوب کو، اپنے نام اعمال کو، اپنے رجسٹر کو دیکھو، تم نے کیا لکھوایا ہے، کیا عمل کیا ہے۔ جو سنت کے مطابق ہوگا، جو اللہ کی رضا کے لیے ہوگا، جو خالصتاً اللہ کو راضی کرنے کے لیے ہوگا، اس پر ٹک کر دیا جائے گا، قبول کر لیا جائے گا، اور جو جیسا تیسا تھا، سنت کے مطابق تھا یا سنت کے خلاف تھا، سب کوئی پرواہ نہیں، اللہ کی رضا کا بھی خیال رکھا، نہ سنت کے مطابق عمل کیا، اللہ کا راست لگا، کوئی حیثیت نہیں۔ فجعلنا هباء منثورا، اللہ فرمایا ہم بکھری ہوئی راکھ کی طرح بکھیر دیں گے ان کے اعمال کو۔ تو بھائیو، ہم میں سے ہر شخص دیکھے کہ وہ اپنے تھیلے میں کیا ڈال رہا ہے۔ اپنے تھیلے میں کوئی ایسی چیز تو نہیں کہ کل اس میں سے نکالی جائے اور پوری ارارؤوس الاشہاد، کل کائنات کے سامنے، اپنے بیگانے، رشتہ دار، محلے دار، ملک والے، کل کائنات پہلے پچھلوں کے سامنے اللہ فرمائے کہ تو نے بندے فلاں دن فلاں وقت میں تم نے یہ میری نافرمانی کی تھی۔ بھائیو سوچئے کتنی شرمندگی ہوگی۔ سہل بن سعد صحابی رسول ہیں، فرماتے ہیں الناس نیام، لوگ تو سوئے پڑے ہیں، فلما انتہبوا ندموا، جب یہ آنکھیں کھلیں گی، بیدار ہوں گے تو ندامت کریں گے، شرمندگی ہوگی، ندامت ہوگی۔ فلما ندموا، جب ندامت ہوئے گی تو پھر وقت گزر چکا ہوگا، پھر پلٹنا دنیا میں کسی کے لیے نہیں، واپسی کسی کے لیے نہیں۔ تو بھائیو یہ چار چیزیں جو تقوی کی بنیاد ہیں، تو تقوی کی تعریف ہے الخوف من الجلیل، اللہ کا خوف، اللہ کا ڈر، والعمل بالتنزیل، اور نازل شدہ کتاب کے پر عمل کرنا، والقناعۃ بالقلیل، اور تھوڑے پر راضی ہو جانا، والتزود لیوم الرحیل، اور آخر کے دن کے لیے سامان سفر اختیار کرنا، فکر کرنا۔ یہ چار چیزیں اگر ہمارے اندر پیدا ہو جائیں تو انشاءاللہ ہم متقی بن جائیں گے۔ اللہ ہمیں اپنے متقین بندوں میں شامل فرما دے، تقوی پرہیزگاری نصیب فرما دے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا پڑھے، اللہم آت انفسنا تقواها وزکیها انت خیر من زکاها انت ولیها ومولاها۔ سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔